بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ کا عیادت کرنا۔ حضرت سلمہ رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ ازواج محرمات میں سے آپ کو بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ نے رسول اللہ کی حیات میں اور بعد از حیات جو خاندان وحی کی خدمات کی وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کے بعد آپ کا نام آتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو اپنی زبان سے اور نہ کسی عمل سے تکلیف پہنچائی۔ فرشتہ وحی کو اس آیت شریفہ کے ساتھ اتارنا پڑا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1۔ ہاں اے پیغمبر، کیوں اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جی ہاں، اس بانو اسلام کی معاشرت رسول اللہ کے ساتھ نہایت ہی شائستہ و بائستہ تھی۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد آپ نے خاندان وحی کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے موقف کا بھرپور دفاع کیا۔ رحلت نبوی کے بعد جب لوگوں نے ان کی ذریت طاہرہ سے منہ موڑا تو آپ نے اپنی بساط کے مطابق ان کی نصرت و حمایت کی اور ان کے آلام و احزان میں شریک رہیں۔ جب سیدہ طاہرہ صاحب فراش ہوئیں تو یہ بانو اسلام ان کے گھر حاضر ہوئیں اور ان کی عیادت آپ نے رسول اللہ کی دختر کی خدمت میں عرض کی۔ جی ہاں، اس بانو اسلام کی معاشرت رسول اللہ کے ساتھ نہایت ہی شائستہ اور بائستہ تھی۔ رسول اسلام کی رحلت کے بعد آپ نے خاندان وحی کا بھرپور ساتھ دیا تھا، ان کے موقف کا بھرپور دفاع کیا تھا۔ رحلت نبوی کے بعد جب لوگوں نے ان کی ذریت طاہرہ سے منہ موڑا تو آپ نے اپنی بساط کے مطابق ان کی نصرت و حمایت کی اور ان کے آلام اور احزان میں شریک رہیں۔ جب سیدہ طاہرہ صاحب فراش ہوئیں تو یہ بانو اسلام ان کے گھر حاضر ہوئیں، ان کی عیادت کی آپ نے رسول اللہ کی دختر کی خدمت میں عرض کیا۔ اے دختران پیغمبر، اس رنج و اندو میں رات کیسے بسر ہوئی؟ شہزادی رسول نے جواب میں فرمایا، میں نے درد و رنج و عالم کے ساتھ صبح کی، در حالی کہ خورشید رسالت غروب ہو گیا اور ان کے وصی پر مظالم ڈائے گئے۔ خدا کی قسم، امیر حریت پر ہجوم کر دیا گیا، ان کے امامت کے حق کو خلاف فرمان خدا و خلاف فرمان رسول دوسروں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ جنگ بدر کے کنوز اور جنگ احد کے انتظام کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ جنگ بدر کے کنوز اور جنگ احد کے انتقام کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، حضرت سلمہ رسول اللہ کی وہ زوجہ وحیدہ تھی جو ان کی دختر کی عیادت و تیمارداری کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ جی ہاں، حضرت سلمہ رسول اللہ کی وہ زوجہ وحیدہ ہے جو ان کی دختر کی عیادت و تیمارداری کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ باقی امہات المومنین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ خاندان وحی کے حقوق تھے جن کے پیش نظر انہیں ان کی بیٹی کی عیادت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلمہ کو ایک اور امتیاز بھی حاصل ہے کہ سیدہ عالم نے حضرت امیر کو وصیت کی تھی کہ جب وہ رحلت کر جائیں تو ان کی رحلت سے حضرت سلمہ کو آگاہ کرنا۔ عائشہ بن طلحہ اور عیادت بطول عذرا یہ بانو اسلام حق و حقیقت سے آگاہ تھیں، انہیں خاندان وحی سے بے پناہ محبت تھی۔ سیدہ طاہرہ کی زندگی کا آخری دن تھا، یہ خاتون ان کی عیادت کے لیے آئیں۔ انہوں نے جب آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ دختر فرزانہ پیغمبر نے فرمایا، کیا آپ مجھ سے میری تلخ رویداد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے میرے تلخ رویداد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ یہ دکھ بھری داستان ہر طرف پھیل چکی ہیں، اس کے اثر سے پرندوں کے پر گر چکے ہیں، رواں دواں فاقے رک گئے ہیں۔ یہ وہ غم سے لبریز داستان ہے جسے اللہ اپنے آسمان پر لے گیا ہے اور میں یہاں زمین پر مصائب و آلام میں گری ہوئی ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام علم و دانش، ایمان و عمل اور شجاعت و جہاد میں تمام لوگوں پر سبقت رکھتے تھے، کوئی آدمی ان کی صفات سے متصف نہیں تھا۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف اپنے قلوب میں کینہ اور عداوت کو جگہ دے رکھی تھی۔ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو ان لوگوں نے صورت دکھائی، میرے املاک پر قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے فدق مجھے عطا کیا تھا تاکہ اس سے ہمارے خاندان کی معاشی زندگی کی ضروریات پوری ہوں۔ ان لوگوں نے میرے حقوق مجھ سے روک لیے ہیں، میں نے اپنی اس ملکیت کو قیامت کے دن قرب خداوندی کا سرمایہ قرار دیا ہے، میری ملکیت کو کھانے والوں کا انجام برا ہوگا۔ حضرت عباس اور عیادت بعزت الرسول حضرت سیدہ نساء العالمین کی صاحب فراش اور طبیعت کی ناسازی نے رفتہ رفتہ شدت اختیار کر لی تھی۔ آپ اس دار و گیر میں تھی کہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس حضرت امیر کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے کہ رسول اللہ کی بیٹی کی عیادت کریں۔ انہیں کہا گیا کہ سید الانبیاء کی دختر کی حالت نازک ہے، اس وقت ان کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے حضرت امیر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ پیغام یہ ہے، اے فرزند رشید برادر علی جان، خداوند تعالیٰ گواہ ہے کہ جب مجھے سرتاج انبیاء کی بیٹی کی طبیعت ناسازی کا علم ہوا، مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جنہوں نے میرے اعصاب کو دھرم برہم کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ میرے خاندان میں سے وہ پہلی شخصیت ہے جو پیغمبر خدا سے ملحق ہونے والی ہیں، یہ وہ پہلی شخصیت ہے جسے اس نے برگزیدہ کیا اور گرامی رکھا اور انہیں پروردگار کی بارگاہ میں قرب عطا ہوا۔ میں آپ پر قربان جاؤں، اگر حالات کچھ اس قدر ہیں سیدہ عالم اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہیں تو مجھے اجازت دے دیجیے۔
تو مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں مہاجرین و انصار کو ان پر نماز پڑھنے کے لیے جمع کروں تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے بے پناہ اجر سے ماجور ہوں اور میں اللہ کے دین کی عظمت کا مظاہرہ ہو۔ حضرت امیر نے ان کے پیام رساں سے فرمایا، میرے چچا کو سلام کر دینا، ان سے کہنا کہ میں آپ کی محبتوں اور شفقتوں کو نہیں بلا سکتا۔ آپ کا مشورہ خیر خواہانہ اور شائستہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ کی بیٹی اپنے والد کی رحلت کے بعد مسلسل مصائب و آلام میں رہی، ان سے ان کے حقوق روکے گئے، ان کے اموال پر قبضہ کیا گیا، رسول اللہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا، نہ اللہ کے حقوق نہ ان کے رسول کے حقوق کا خیال رکھا گیا۔ انتقام لینے کے اعتبار سے ہی اللہ کافی ہے۔ اے میرے چچا جان، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعزت الرسول نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی رحلت کے امر کو مخفی رکھوں۔ جب حضرت عباس تک یہ پیام پہنچا تو آپ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ میرے بھائی کے بیٹے اپنی رحمت کی بارش برسائے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے مرکز ہیں، ان کی دیدگار اور رائے قابل قبول ہے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبدالمطلب کی تمام اولاد میں سے سوائے رسول اللہ کے مبارک ترین فرزند اگر ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ہر فضیلت کرامت میں وہی سبقت رکھتے ہیں، شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں، دین حنیف کی نصرت اور یاری اور جد و جہد میں سب سے آگے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق میں اولین حیثیت کے مالک ہیں، ان کا ہر کام خدا پسندانہ ہے۔ در آستانہ غروب حضرت بطول معظمہ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ آپ اپنے سادہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کمزوری اور درد و رنج نے آپ کے مبارک جسم کو گھیر رکھا تھا، مصائب و آلام نے آپ کے نازین بدن کو گلا دیا۔ اس دوران آپ کو نیند آ گئی، آپ نے عالم رویا میں اپنے والد ماجد رسول اللہ کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا کہ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رحلت رسول اللہ کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی کو پہلی دفعہ دیکھا یا اس سے قبل آپ انہیں خواب میں دیکھ چکی تھیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی کو درائبیز کے خوبصورت ترین اور بلند ترین محل میں دیکھا۔ جب رسول اللہ کی آپ پر نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا، اے میری دختر محبوبہ فاطمہ جان، میری طرف جلدی آئیے، میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے جواب دیا، بابا جان، خدا کی قسم میں آپ کے دیدار کے لیے آپ سے زیادہ بےتاب ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ جان مبارک ہو، آج رات آپ میرے پاس ہوں گی۔ جو ہی آپ خواب سے بیدار ہوئیں تو آپ نے جہان آخرت کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ آپ اپنے والد گرامی سے خواب میں سن چکی تھی۔ آپ کو رسول اکرم کا یہ فرمان بھی یاد تھا، جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ سیدہ عالم اپنے خواب کی تعبیر جانتی تھی، اس خبر کی صداقت میں کوئی ریب و تردد نہیں ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی، اس خواب سے آپ کے نازنین جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے آخری لمحات کو اپنی زندگی کے لیے مشکل قرار دیا، ضروری تدابیر اختیار کرنے کے لیے آپ اٹھیں اور آپ نے ان آخری ساعت کو اپنی زندگی کے لیے غنیمت شمار کیا۔ ان حساس لمحات میں خداوند تعالیٰ ہی سے ان کے قلبی اشتیاق اور فکری جولان کا اندازہ ہی کر سکتا تھا۔ وہ اپنی موت سے شاداں و فراخاں تھی، یہی موت ہی انہیں اس دنیا سے جہان آخرت تک کی طرف منتقل کر سکتی ہے۔ اس طرح ان کا نازنین جسم اس دنیا کے غم و آلام سے آزاد ہو سکتا ہے اور وہ اپنے والد مہربان رسول اعظم کے ساتھ فرمان روئے بر اقتدار کی بارگاہ صدق و صفا میں ملحق ہو جائیں گی۔ اس طرح رسول اللہ کی بشارت کہ آپ نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہونے والی آپ ہیں، منظر عام پر آ جائے گی۔ لیکن ایک دوسرے پہلو سے آپ حیران و پریشان تھی کہ ان قریب اپنے شوہر نامدار کو بے رحیم اور بے داد ماحول و معاشرے میں تن و تنہا بے چارگی کی صورت میں الوداع کریں گی، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کا کوئی ناصر نہیں ہے نہ معین۔ ان سخت مشکلات میں سیدہ عالم اپنے شوہر نامدار کی محامی اور مدافع اور ناصرہ تھی۔ جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی تو اس وقت ان کی نیابت کون کرے گا؟ ان واپسین لمحات میں بعزت الرسول بہت حیران و پریشان تھی، کیونکہ ان کے سامنے ہجر و فراق کے دردناک مناظر تھے۔ اس لیے آپ کے مبارک قلب کی دھڑکن تیز تر ہوتی جاتی تھی، آپ کنٹرول کرنے کی کاوش کرتی تھی۔ آپ کے سامنے ہجر و فراق کے دردناک مناظر تھے، اس لیے آپ کے مبارک قلب کی دھڑکن تیز تر ہو جاتی تھی، آپ کنٹرول کرنے کی کاوش کرتی تھی۔ آپ کے سامنے وہ معصوم بچے تھے جن کے بازو ابھی بہت کمزور تھے، ان کی سفر سنی تھی، چند لمحات بعد آپ انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے والی تھی۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں بیان کیا تھا کہ آپ کے اسماء میں آپ کا ایک اسم الہانہ بھی ہے۔ اس اسم کا معنی مفہوم ہے، آپ اپنے بچوں کے عشق و علاقہ کے لحاظ سے کائنات کی ہر ماں پر سبقت رکھتی تھیں۔ آپ اپنے جگر گوشوں کو بے رحم و خیانت پیشہ اس دھرتی میں چھوڑ جانے والی تھی جو نہ کسی کبیر پر رحم کرنے والی ہے، نہ کسی صغیر پر، اور نہ کسی بدکار پر، نہ کسی نیکوکار پر رحم کرنے والی ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے بابا جان سید الانبیاء سے کئی بار سنا تھا کہ آل رسول کو متاسف بنا دیا جائے گا، وہ حق و حقیقت کے دفاع میں مصائب و آلام سے دوچار ہوں گے۔ رحلت سرتاج انبیاء کے بعد آپ نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ دختر بیشت کے قلب شکستہ ان افکار اور اندیشوں کی یلغار کیسی تھی۔ جی ہاں، وہ خود ہی ان باتوں کو سب سے بہتر جانتی تھی۔ ان کے لیے آب محزون محمول رہنا کوئی نفع دینے والی چیز نہیں تھی۔
تلخ و دردناک حقائق کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اپنے دل میں کہا، خدا تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس کوتاہ فرصت کو غنیمت جانیں، کیونکہ یہ بھی بہت جلد آسمانی زندگی سے اس طرح گزر جانے والی تھی جس طرح آسمان سے بادل گزر جاتا ہے۔ آپ اٹھی اور دردناک تصورات کے پیچ و خم میں بستر سے اٹھی، لیکن جسم میں طاقت و قوت نہیں تھی، کبھی چلتی تھی اور کبھی بیٹھ جاتی تھی۔ اسی افتان و حیران صورت میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس مقام پر آئی جہاں گھر کے لیے پانی کا ذخیرہ تھا۔ آپ نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچوں کے کپڑے دھونے شروع کیے۔ جب کپڑے دھل گئے تو آپ نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا، انہیں آب زلزال اور خاص قسم کی مٹی سے غسل دینا شروع کیا۔ اے قاری عزیز، کچھ لمحات کے لیے ہمارے ساتھ توقف کیجیے۔ خاندان جنت، بعزت رسول، بطول عذرا، یادگار خاندان وحی کے رحلت کا وقت قریب ہے، مل کر ان پر گریہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ان کے مبارک ہاتھ بچوں کے سر پر ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے بالوں میں اپنی انگلیاں ڈال رکھی ہیں، گویا آپ ان سے وداع کر رہی ہیں۔ کوئی شخص کیا جانتا ہے وہ انہی لمحات میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں۔ غم و آلام کے فشار سے ان کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرح ان کے افسردہ ملکوتی رخساروں پر برس رہی ہیں تاکہ کسی حد تک افسردگی کے آثار دھل جائیں۔ اس دوران حضرت امیر اپنے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی زوجہ عزیزہ اپنے بستر کو چھوڑ کر امور خانہ داری میں مصروف ہیں۔ اس دکھ بھرے منظر کو دیکھ کر امام کے قلب پر رقت طاری ہوگی۔ بعزت رسول اپنے بستر کو چھوڑ کر ان کاموں میں مصروف ہیں جو اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں کرتی تھیں۔ سیدہ زہرا کے ناتوانائی مرض کی حالت میں تھکا دینے والے کام آپ کو عجیب لگے۔ آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ صاحب فراش تھیں، آپ نے اس وقت کی زحمت کیوں فرمائی؟ بعزت رسول نے بھرپور وضاحت کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں، یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے ہیں، انہیں اس لیے نہلایا کہ عنقریب ان کی ماں اس دنیا سے چل بسے گی اور بغیر ماں کے رہ جائیں گے۔ حضرت امیر نے آپ سے پوچھا، آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو اپنی رحلت کا کیسے پتہ چلا؟ بطول معظمہ نے اپنا خواب بیان کیا، جی ہاں، آپ نے اپنی رحلت کی اس خبر سے آگاہ کیا جو ناقابل تردید تھی۔ سیدہ نساء العالمین کی وصیت ہے، جی ہاں، دختر پیغمبر کا بلند پر معنویت روح عالم ملکوت کی طرف آستانِ پرواز تھا۔ آپ نے اس وقت خیال کیا کہ وہ باتیں جو ایک لمحے عرصے سے انہوں نے اپنے قلب مبارک میں چھپا رکھی تھیں، آج ضروری ہے ان سے اپنے شوہر کو مطلع کر دیتی تاکہ جس قدر ممکن ہو ان پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان کی وصیت بہت زیادہ اہم اور تاریخی ہے۔ بغیر کسی کوتاہی و سستی کے انہیں عملی جامہ پہنایا جائے۔ جب آپ گھریلو امور سے فارغ ہوئیں تو اپنے بستر پر تشریف لائیں اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے چچا کے عظیم فرزند، میں اب اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہوں، لمحہ بلمحہ اپنی منزل کے قریب ہو رہی ہوں، اپنے والد گرامی سے لاحق ہونے والی ہوں۔ اب میں جو کچھ کہوں وہ میری وصیت ہوگی، اس کی تعمیل آپ کے ذمے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خداوند تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، جو کچھ فرمانا چاہتی ہیں فرمائیے۔ حضرت امیر بطول معظمہ کے سراہنے بیٹھ گئے۔ اس وقت جو لوگ ان سب کو باہر جانے کا کہہ دیا تاکہ ان کی زوجہ محترمہ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ بیان کر دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے میرے چچا کے گراں قدر فرزند، آپ نے مجھے اپنی زندگی میں راست گو، پسندیدہ کردار اور امانت دار پایا ہے۔ آپ نے اس پسندیدہ روش سے مجھے کبھی دور نہیں دیکھا ہے کہ ایسی بات ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا، خدا کی پناہ، مجھے خدا کی قسم، آپ سید الانبیاء کی دختر فرزانہ ہیں، بلائیوں اور نیکیوں میں سب سے بڑھ کر ہیں، تقوی و اخلاص میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، سب سے زیادہ محترم اور مکرم ہیں، خدا خوفی میں اعلی العرفہ مقام کو حامل ہیں۔ فاطمہ جان، آپ کی جدائی مجھ پر گراں ہے، لیکن یہ قانون آفرینش ہے، اس سے گریز نہیں ہے۔ خدا کی قسم، آپ کی رحلت و شہادت میرے لیے رسول اللہ کی جان سوز رحلت کی تجدید کر دے گی۔ آپ کا فقدان فراق رسول اللہ کے ہجر و فراق سے گراں تر ہے، پس ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ یہ وہ مصیبت ہے جو بہت دردناک اور عالمناک ہے، یہ اتنی عظیم مصیبت ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کائنات کی ان دو عظیم ہستیوں نے رونا شروع کیا۔ اس دوران حضرت امیر نے سید النساء العالمین کا مبارک سر اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، آپ وصیت فرمائیں، آپ مجھے ایفا وصیت میں ہر صورت وفادار پائیں گی، آپ کا جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کروں گا اور آپ کے امر کو اپنے امور میں ترجیح دوں گا۔ سیدہ عالم نے فرمایا، خداوند تعالیٰ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے چچا کے بیٹے، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ میرے بعد امامہ سے عقد کرنا اور میری اولاد پر میری ہی طرح مہربان ہیں، کیونکہ مردوں کو ہر صورت میں عورتوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیے ہیں انہیں میرے جنازے پر نہ لانا اور میرے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، جب لوگ رات کو سو جائیں تو مجھے اس وقت دفن کرنا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے، مجھے کپڑے کے نیچے یا میرے پیراہن میں مجھے غسل دینا، کیونکہ میرا بدن پاک و پاکیزہ ہے، مجھے
رسول اکرم کے باقی ماندہ قنوت سے قنوت کرنا، میری نماز جنازہ میں صرف ان لوگوں کو شریک کرنا جو ہمارے اہل بیت سے بہت قریب قربت رکھتے ہیں، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، نہ دن کو خفیہ دفن کرنا، ظاہر دفن نہ کرنا، میری قبر کو چھپا دینا، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیے ہیں وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ اے میرے چچا کے فرزند، میں خوب جانتی ہوں میرے بعد آپ کو ہر صورت کسی عورت سے عقد کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی عورت سے عقد کر بھی لیں تو ایک دن اور رات اس کے ساتھ رہنا اور دوسرا دن اور رات میری اولاد کے ساتھ گزارنا۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے: ہاں اے بہترین ہادی اور رہنما، اگر تو رونا چاہتا ہے تو مجھ پر رو، اپنی آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب جاری کر، کیونکہ یہ روز فراق فقدان کا روز ہے۔ اے ہمدم گراں قدر بطول، میں آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتی ہوں کیونکہ وہ صرف آپ سے ہی مانوس ہیں۔ اگر مجھ پر گریہ کرنا چاہو تو میرے ان یتیموں پر رونا، میرے ان شہزادوں کو بھی کبھی نہیں بھولنا، دشمنوں کے ہاتھوں نینوا میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، جب بطول معظمہ نے وصیت کرنا چاہی تو حضرت امیر نے فرمایا: اے ابو الحسن، رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے فرمایا تھا ان کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے ان سے لاحق ہونے والی ہوں، ایسا ہو کر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا، ان کی قضا پر راضی رہنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خاتون جنت کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگی۔ حضرت امیر نے پوچھا: اے دختر پیغمبر، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سیدہ عالم نے فرمایا: میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بعد آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں سب ہیچ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خاندان بہشت نے امام علی سے فرمایا: ابو الحسن، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا: فرمائیے۔ سیدہ عالم نے فرمایا: آپ کو اللہ کی قسم مجھ پر فلاں فلاں نماز نہ پڑھیں۔ جی ہاں، سیدہ عالم کی یہ وہ بعض وصیتیں ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو اس دور کے ماحول و معاشرے سے تکلیف پہنچی تھی۔ ان تکالیف کا اظہار ہے، آپ چاہتی تھی کہ اس طرح وہ اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا دیں جن پر مظالم ڈھائے گئے تھے، ان کے حقوق کو غصب کیا گیا تھا، تاکہ ان کا اہم مظلومیت حرامان کی علامت بن جائے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ کچھ لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ آپ نے اس طریقے سے تاریخ میں یہ ثبت کرا دیا کہ وہ مظلومہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: میرے جنازے میں وہ لوگ شرکت کریں جن کے ضمائر انحرافی نہ ہوں۔ جنتی قنوت۔ سیدہ عالم نے اپنے شوہر نامدار کو کچھ دوسری وصیتیں بھی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا: گاہ میری قبر پر آنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ پھر آپ نے حضرت اسماء بنت حمیز سے فرمایا: وہ قنوت لائیں، اور حضرت جبرائیل جنت سے لائے تھے، وہ قنوت فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، وہ لا کر میرے سرانے رکھ دیجئے۔ وہ قنوت سدر و کافور تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: رسول اللہ نے اپنی رحلت سے قبل مجھے اپنے ہاں بلایا، حالانکہ اس وقت میں ان کی دختر فاطمہ زہرا کے ان کے حضور حاضر تھے۔ انہوں نے ہم دونوں سے خطاب کیا: علی جان، فاطمہ جان، یہ بہشتی قنوت ہے، میرے لیے فرشتہ وحی جنت سے لائے ہیں اور وہ آپ دونوں کو سلام کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ میں ان میں سے ایک حصہ پیغمبر کا ہے اور باقی آپ دونوں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا: بابا جان، ایک ثلث آپ کے لیے، اس خاتون کا بقیہ امیر المومنین کے پاس رہے گا۔ جب پیغمبر اسلام نے اپنی دختر کی یہ بات سنی تو رونے لگے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا: آپ توفیق یافتہ اور دانشمند، ہدایت یافتہ اور الہام شدہ ہیں۔ اس وقت آپ نے حضرت امیر سے فرمایا: آپ باقی ماندے قنوت کو کس طرح تقسیم کریں گے؟ حضرت امیر نے فرمایا: اس کا نصف آپ کی دختر کے لیے ہے اور باقی نصف اسے دیا جائے گا جس کے بارے میں آپ فرمائیں گے۔ رسول اکرم نے فرمایا: باقی نصف آپ کے لیے ہوگا۔ بعد ازیں خاتون جنت نے ابو رافع کی زوجہ سلمہ کو آواز دی کہ وہ ان کے لیے پانی تیار کریں۔ ایک اور روایت ہے: جب مجھ پر پانی ڈالو تو اپنے آپ کو دھو لو۔ پھر آپ نے نیا لباس طلب فرمایا۔ غسل کے بعد آپ نے اسی لباس کو زیب تن فرمایا۔ پھر آپ نے گھر والوں سے کہا: آپ ان کا بستر حجرے کے وسط میں بنا دیں۔ میں نہیں جانتا کہ سیدہ عالم اپنی زندگی کی آخری ساتھ کیوں غسل فرمایا اور نیا لباس کیوں پہنا، اللہ تعالیٰ ہی اس راز کو خوب جانتا ہے۔ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے شاید یہ ہو کہ آپ کے پہلو اور کندھے زخمی تھے، انہی زخموں کی وجہ سے آپ کا لباس خون آلودہ تھا۔ آپ نہیں جانتی تھی کہ رحلت کے بعد جب انہیں غسل دیا جائے تو زخموں کے آثار ظاہر ہوں۔ آپ ان امور کو مخفی رکھنا چاہتی تھیں، اس لیے آپ نے خون آلودہ لباس کو اتار کر نیا لباس زیب تن فرمایا تھا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ آپ نے یہ غسل میت کے عوض کیا تھا کیونکہ انہوں نے وصیت میں فرمایا تھا کہ انہیں ان کی رحلت کے بعد غسل نہ دیا جائے۔ جی ہاں، ان محدثین پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوہام اور ظنون سے ایسی باتیں پیدا کر کے ان کی نسبت اس ذات کی طرف کر دی ہے جو شاگردہ وحی تھی، وحی یوحیٰ کے مصداق کی دختر تھی، کیونکہ غسل میت موت کے بعد ہوتا ہے، نہ کہ موت سے قبل دیا جاتا ہے۔ روادیان حدیث کا ظن قابل قبول نہیں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ خاتون جنت کو خود غسل میت دیا تھا۔ فقہا نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو غسل میت دے سکتا ہے۔
خاتون جنت کی رحلت: جب آپ کے فرمان کے مطابق آپ کا بستر حجرے کے وسط میں لگا دیا گیا تو اس دوران آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، امور خاندانی کی تکمیل کی۔ ان تمام ضروری امور سے فراغت کے بعد آپ نے قبلہ رو ہو کر اپنے بستر پر آرام پذیر ہوئیں۔ اس دوران آپ نے اپنے دونوں نازنین ہاتھوں کو اپنے رخساروں کے نیچے رکھ دیا، اس افکار کی دنیا میں محو ہو گئیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنی دونوں شہزادوں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کو بنو ہاشم کی کسی خاتون کے ہاں بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنی مہربان اور شفیق ماں کی روح کی پرواز کو نہ دیکھیں، کیونکہ وہ اپنی والدہ کی رحلت کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام علی اور حضرت حسن حسین گھر پر تشریف فرماتے، شاید ان کا گھر سے باہر رہنا کسی امر کی اتباع ہو۔ بہرحال خاتون جنت کی زندگی کے آخری ساعت میں امام اور ان کے دونوں شہزادے ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ حضرت اسماء بنت حمیس اور حضرت فضہ موجود تھی۔ بعزت رسول کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، آپ کی ملکوتی روح کے پرواز کے لمحات بالکل قریب ہیں۔ اچانک آپ کے سامنے مادی حجابات اٹھا لیے گئے، سید النساء العالمین نے اپنی متفکرانہ نگاہوں کو اپنے اطراف میں دوڑانا شروع کیا۔ آخر آپ کی نگاہیں سامنے کو اٹھیں اور فرمایا: السلام علی جبرائیل، السلام علی رسول اللہ، اللہم مع رسولک، اللہم فی رضوانک و جوارک و آرک دار السلام۔ فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر سلام، اللہ کے رسول پر سلام۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے رسول کی ہمراہی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنے جوار سلامتی و امنیت میں جگہ عطا فرما۔ اس دوران آپ نے حضرت اسماء اور فضہ اور دوسرے حاضرین سے فرمایا: کیا جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ سے پوچھا: آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ گرو در گرو آسمانی ملائکہ ہیں، انہی کے ہمراہ حضرت جبرائیل اور میرے والد گرامی رسول اللہ ہیں، اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے میری بیٹی، جلد میرے پاس آ جائیے، یہاں آپ کے لیے وہ نعمات و مقامات ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر اور پسندیدہ تر ہیں۔ اس دوران آپ نے اپنی ملکوتی آنکھیں کھولی اور فرمایا: اللہ کے حکم پر انسانوں کی روح کو قبض کرنے والے، میرا تجھ پر سلام، میری روح جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو، اس دوران مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا: الیک ربی لا الی النار، اے میرے پروردگار، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، نہ کہ نار کی طرف۔ پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پھیلا دیا، اس دوران آپ کی ملکوتی روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت اسماء نے اپنے گریبان چاک کر کے اپنے آپ کو خاتون جنت کے مقدس پیکر پر گرا دیا، ان کے چہرے پر بوسوں کی بارش برسا دی اور کہا: فاطمہ جان، جس وقت آپ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں جانا تو اسی دوران سرداران جنت امام حسن اور امام حسین گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی والدہ گرامی کو روبہ قبلہ سوئے ہوئے دیکھا تو حضرت اسماء سے پوچھا: ہماری والدہ گرامی اس سے قبل اس وقت کبھی نہیں سوتی تھی، اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ حضرت اسماء نے انہیں جواب دیا: شہزادو، آپ کی مہربان ماں نیند میں نہیں ہیں بلکہ وہ اس جہان سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جب شہزادے امام حسن نے دردناک اور ہولناک خبر سنی تو اپنے آپ کو اپنی والدہ گرامی کے پاکیزہ پیکر پر گرا دیا، ان کے پاؤں کو بوسے بھی دیتے جا رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے۔ شہزادے امام حسن نے فرمایا: جان مادر، اس سے قبل کہ میری روح میرے بدن سے نکلے مجھ سے بات کیجیے۔ اس طرح چھوٹے شہزادے امام حسین نے روتے ہوئے اپنی مہربان ماں کے پاؤں کے بوسے لیے اور کہا: یا اماں ہوں، اے میری شفیق ماں، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں۔ مادر عزیز، اس سے قبل کہ میرا قلب پھٹ جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں، مجھ سے گفتگو کیجیے۔ حضرت اسماء نے شہزادوں سے کہا: اپنے والد گرامی کے پاس جائیے اور اپنی والدہ گرامی کی رحلت کی خبر دیجیے۔ دونوں شہزادے روتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور مسجد کے قریب پہنچے۔ وہ شدت سے گراں کناں تھے کہ ان کی فریادیں اور آہوازریاں فضا کو سوگوار بنائے ہوئے تھیں۔ وہاں کچھ اصحاب کرام موجود تھے، انہوں نے شہزادوں سے گریے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: ہماری شفیق ماں فاطمہ زہرا رحلت کر گئی ہیں۔ جب حضرت امیر نے یہ دردناک خبر سنی تو اپنے مبارک سر کو جھکا کر فرمایا: اے دختر سرفراز پیغمبر، اس دردناک مصیبت کے بعد میں اپنے قلب کو کس طرح سکون دوں گا؟ امام اپنے دونوں فرزندوں کے ہمراہ گھر میں تشریف لائے۔ حضرت اسماء حضرت سیدہ زہرا پر رو رہی تھی۔ جس وقت حضرت امیر کی بعزت رسول کے پیکر اقدس پر نگاہ پڑی تو آپ نے اپنے عمامے کو سر سے زمین پر اتار پھینکا، اپنی عبا اتار کر زمین پر ڈال دی، رسول اللہ کی دختر پر اپنی آہ و بکا بلند کی، شدت کے ساتھ روتے رہے۔ پھر آپ نے بعزت رسول کے خود افشاں چہرے سے کپڑا ہٹایا، وہاں ایک توشہ ملا اور وہ یہ تھا: علی جان، میں پیغمبر اکرم کی دختر فاطمہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری تجویز آپ سے فرمائی، میں اس دنیا میں آپ کے ہمراہ رہی ہوں، اس طرح آخرت میں بھی آپ کے ہمراہ رہوں گی۔ آپ مجھ پر میرے غیر سے اولیت رکھتے ہیں، مجھے رات کے وقت غسل دینا، مجھے قنوت خود کرنا، شب کے پردے میں کفن دینا اور مجھ پر نماز پڑھنا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، کسی کو میری رحلت کی اطلاع نہیں دینا، میں آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ شہادت کے بعد جب دختر پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو مدینہ اپنے طول و عرض میں حیران و سرگرداں تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر طرف نعرے و فریادیں بلند ہو رہی تھی۔ اہل مدینہ کے نزدیک ایک دفعہ پھر رسول اللہ کی جان سوز رحلت کا نقشہ سامنے آ گیا تھا۔ ہر سو چیخ و پکار، آہیں اور سسکیاں تھیں۔ مدینہ کی عورتیں خاتون جنت کے آستانہ قدس پر جمع ہو گئی تھیں، وہ سب دیکھ رہی تھیں بطول معظمہ اپنے حجرے کے وسط میں اپنے بستر پر خفتہ ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کے یتیم بچے اپنی جوان مادر کی شہادت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس جان
جان سوز جگر خراش منظر کو دیکھ کر مدینہ معظمہ کے خواتین کی رونے کی آوازیں کچھ اس طرح بلند تھی کہ سرزمین مدینہ لرز اٹھی۔ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، یا سیدتہ یا بنت رسول اللہ۔ ایک دفعہ سارا مدینہ امٹ کر حضرت امیر کے دروازے پر آ گیا۔ حضرت امیر رسول اللہ کی دختر کے صوب میں بیٹھے تھے۔ ان کے شہزادے امام حسن اور امام حسین کے سامنے گریہ کناں تھے۔ لوگ آتے گئے اور آپ کے ارد گرد بیٹھتے گئے۔ بطول معظمہ کی چھوٹی شہزادی اپنی والدہ پر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بابا جان، یا رسول اللہ، گویا ابھی ہم آپ کے صوب میں بیٹھے ہیں، ابھی ہم آپ کے فراق میں فقدان کی دردناک منزل سے گزر رہے ہیں، آپ روز محشر سے قبل ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس دوران ایک خاتون دختر پیغمبر کے گھر کے دروازے پر آئی تاکہ ان کے گھر میں داخل ہو۔ حضرت اسماء نے انہیں روک دیا۔ ان سے اپنے والد سے حضرت اسماء کی شکایت کی اور انہیں گھر میں نہیں آنے دیتی۔ وہ صاحب آگے بڑھے اور انہیں حضرت اسماء سے کہا، کیا بات ہے؟ ان کی بیٹی کو رسول کی بیٹی کے گھر میں داخل ہونے نہیں دیتی اور آپ نے ان کے لیے عروسی والا حوج بنا دیا ہے۔ حضرت اسماء نے ان سے کہا کہ فاطمہ زہرا نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو اس کے پاکیزہ پیکر پر نہ آنے دوں، اور باقی آپ کا کہنا میں نے ان کے لیے حوج عروسی بنا دیے ہیں۔ جی ہاں، میں نے ان کی زندگی میں ان کے سامنے ایسا تابوت بنایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے لیے ان کی شہادت کے بعد ایسا تابوت بناؤں، ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اس صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے آپ کو حکم دیا آپ ایسا ہی کریں۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ اہل مدینہ شدت کے ساتھ انتظار میں تھے کہ کس وقت سید الانبیاء کی دختر کا جنازہ اٹھتا ہے، وہ شرکت کرتے ہیں۔ اس دوران حضرت امیر نے حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیا کہ ایک اور قول ہے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا اور لوگوں سے کہیں کہ اب وہ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں کہ ابھی رسول اللہ کی دختر کی نماز جنازہ کو دیر ہے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا، یہ لوگ رات کی تاریکی میں تدفین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے جنازے میں شرکت نہ کر سکیں۔ جب لوگوں نے اعلان سنا تو سبھی منتشر ہونے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید سردار انبیاء کی بیٹی کا جنازہ صبح کو اٹھے گا، حالانکہ حضرت فاطمہ زہرا کی رحلت عصر کی نماز کے بعد ہوئی تھی۔ یہ رات کے پہلے کے حصے میں ہوئی تھی۔ تغسیل و تکفین کے مراسم جب رات کا پہلا حصہ گزر گیا اور ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھا گیا، چار سو زندگی سو گئی۔ اس وقت حضرت امیر اٹھے اور سید الانبیاء کی بیٹی کی وصیتوں کو پورا کریں۔ آپ نے حور انسیہ کے مقدس پیکر کو اٹھایا جو مصائب و آلام کی وجہ سے پہلی کے چاند کے مانند ہو گیا تھا۔ آپ نے حور انسیہ کے مقدس پیکر کو اٹھایا جو مصائب و آلام کی وجہ سے پہلی کے چاند کے مانند ہو گیا تھا۔ آپ نے ان کے ملکوتی جسم کو اٹھایا تاکہ شریعت مقدسہ کے مطابق ان کی تغسیل و تکفین کریں۔ آپ نے ان کے غسل کے مقدمات طے کیے، انہیں ان کے لباس میں غسل دینا شروع کیا، کیونکہ ان کے لباس کو ان کے پاکیزہ پیکر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ آیت تطہیر کی مستحق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو اس طرح پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ جس طرح کہ آپ نے رسول اللہ کو غسل دیا، اسی طرح آپ نے ان کی دختر کو غسل دیا۔ آپ نے سید الانبیاء کے جسم اقدس پر پانی ڈالا، پھر اس طرح سے آپ نے ان کی دختر کے جسم اقدس پر بھی پانی ڈالا۔ اس جان سوز لمحات میں بانو باوفا حضرت اسماء نے حضرت امیر کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ پانی بھر کر حضرت امیر کے حوالے کرتی تھی۔ حضرت امیر اس پانی سے دختر نبی کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام علی نے میری والدہ گرامی کے پیکر اقدس کو چند بار غسل دیا، آخر میں اس پانی سے غسل دیا جس میں کافور کی ایک مقدار مخلوط تھی۔ آخر میں آپ نے ہماری والدہ کے جسم کو کفن دینے سے قبل ایک بڑی چادر میں لپیٹ دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، خدایا تیری پاکیزہ اور شائستہ عابدہ ہیں، تیرے پیغمبر کی دختر ہیں، تیرے برگزیدہ انسان کی بیٹی ہیں اور ان کی دختر ہیں جن کو تو نے پوری کائنات سے عرفے اور اعلیٰ بنایا ہے۔ خداوند تعالیٰ ان کی مبارک زبان پر اپنی روشن دلیل جاری فرما، ان کی برہان کو عظمت عطا فرما، ان کے درجات عالی اور متعالی فرما، انہیں جنت میں ان کے والد گرامی حضرت محمد کا ہم نشین بنا۔ حضرت امام علیہ السلام نے بعد از غسل کے پیکر پاک کو اٹھایا اور جامع آخرت پہنایا شروع کیا، اور اس دوران آپ نے ان کے جسم کو اس کپڑے سے خشک کیا جس کپڑے سے آپ نے رسول اللہ کی مبارک پیکر کو خشک کیا تھا۔ پھر آپ نے انہیں اس بہشتی خنوط سے حنوط کیا جو آسمان سے رسول اللہ کے لیے عطیہ ہوا تھا۔ پھر آپ نے زہرا سیدہ کو 7 کپڑوں میں کفن دیا۔ حضرت امیر امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کو کیوں خود کفن دیا تھا، کسی اور خاتون کو کفن دینے میں شریک نہیں کیا؟ جی ہاں، میرے خیال میں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے اکیلے اس لیے کفن دیا تھا کیونکہ بطول معظمہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی ان کی تغسیل و تدفین خود کرنا، اس لیے آپ نے اس امر میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ حضرت امیر نے ان کی عصمت و طہارت کے پیش نظر انہیں خود غسل کفن دیا کیونکہ بطول معظمہ معصومہ تھی۔ ایک معصوم ہی معصوم کی تغسیل و تکفین دے سکتا ہے، غیر معصوم ایک خطا کار انسان معصوم کی تغسیل و تکفین نہیں کر سکتا۔ معصوم کے واجبات میں سے ہے کہ وہ تطہیر کے عمل کو وہ خود انجام دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھ چکے ہیں، بطول معظمہ کے اسما سے آپ کا ایک اسم شریف صدیقہ ہے، صدیقہ کو صرف صدیق ہی غسل دے سکتا ہے۔ وصیت کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ دنیا پر آپ کی عصمت و طہارت روشن ہو۔
علاوہ ازیں آپ کی طہارت ثابت ہو، کیونکہ آپ ایک میت کا غسل بہت سے پہلو رکھتا ہے۔ اسے اس لیے غسل دیا جاتا ہے اس کے جسم کو ظاہری آلودگی سے پاک کیا جائے، لیکن خاتون جنت قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر کے فرمودات کے اعتبار سے منزل تطہیر پر تھی۔ آپ جس طرح رجس سے پاک و پاکیزہ تھی، اسی طرح ظاہری آلودگیوں سے بھی پاک و صاف تھی۔ اس لیے حضرت امیر نے تصریح فرمائی، میں نے رسول اللہ کی دختر فرزانہ کو ان کی قمیض میں غسل دیا، اللہ کی قسم وہ مبارک و پاک و پاکیزہ تھی۔ اس باب میں چند ایک شاد حدیث ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر دولابی نے کیا ہے۔ حضرت سیدہ زہرا نے اپنی رحلت سے قبل غسل کر لیا تھا۔ انہوں نے وصیت میں فرمایا تھا انہیں رحلت کے بعد انہیں غسل نہ دیا جائے، اس لیے وہ بغیر غسل کے دفن ہوئی تھی۔ ہمارے کچھ بزرگوں نے اس خطا کی کسی میں کیا ہے، شاید یہ سیدہ عالم کی خصوصیات میں ہو۔ اس بارے میں میری نظریہ یہ ہے، ان تمام بزرگوں نے اپنی گفتگو میں لا تلال کے اسباب الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے یقین کے ساتھ بات نہیں کی ہے۔ حقیقت وہی ہے، بعزت رسول نے امام علی علیہ السلام کو اپنے غسل کی وصیت کی تھی، امام نے ان کی رحلت کے بعد انہیں غسل دیا تھا۔ مزید برآں ایک مسلم میت کی تغسیل شرعاً واجب ہے۔ تاریخ کا بے نظیر ترین لمحہ جس وقت خاتون جنت کو لباس آخرت پہنانے کے مراحل تکمیل پر پہنچے تو اس وقت امیر کائنات امام علی علیہ السلام کی نگاہیں فاطمہ زہرا کے یتیم بچوں پر پڑی کہ وہ اپنی مہربان شفیق ماں پر اپنی نظریں جمائے ہوئے۔ یہ لمحات خاندان وحی کے وہ تاریخی سوزناک لمحات تھے، قلم میں طاقت نہیں ہے کہ ان کیفیات کو کرتاز کے سینے پر تکبیر کر سکیں۔ یہ وہ لمحات تھے، خاندان وحی کے ہر فرد کی زندگی غموں میں ڈوبی ہوئی تھی، دل کی کائنات بکھر چکی تھی، مصائب و آلام نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، انہوں نے آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، ان کی آہوں اور نالوں سے کائنات سوگوار تھی۔ یہ ہجر و فراق اور فقدان کی گھڑی تھی۔ اس گھڑی مہربان باپ کے مہر و محبت کا دریا موج و زن ہوا اور اپنے شکستہ قلوب بچوں کو اپنی محبت اور شور و شوق سے لبریز موج زن کی آغوش میں لے لیا۔ ابھی کفن کو گریں نہیں لگی تھی کہ جان سوز صدا کے ساتھ اپنے مغموم و محزون حسین جانم، حسین عزیزم، میری بہادر بیٹی زینب، میری دختر ارجمند کلثوم، آئیے اور اپنی شفیقہ ماں کو وداع کیجیے، انہیں خدا حافظ کیجیے، ان کی زیارت کر لیجیے، کیونکہ لمحات جدائی آن پہنچے ہیں۔ پھر جب خدا چاہے گا ان کی بارگاہ میں ان کی جنت میں دیدار ہوگا۔ بطول معظمہ کے مغموم محزون بچے اس الوداعی کے لیے بےتاب ہو رہے، بے قرار ہو رہے تھے۔ انہیں کس وقت اپنی اس والدہ گرامی سے وداع کی دعوت دی جاتی ہے جو انسانی صورت میں بہشت کی حور تھی۔ ان کی مبارک آنکھوں کو ساون کی چھڑی لگی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنے والد کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے اپنے والدہ کے نازنین پیکر کی طرف آئے اور یہ غمزدہ افسردہ بچے اپنی والدہ کے پیکر پر اس طرح گرے جیسے پتنگیں شمع پر گرتے ہیں۔ حسنین شریف نے یوں آواز دی، ہمارے نانا رسول اللہ اماں بطول معظمہ کے ہجر و فراق سے جو حسرت پیدا ہوئی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اے حسنین شریفین کی شفیقہ مہربان ماں، جب آپ کی ہمارے نانا سید الانبیاء سے ملاقات ہو تو انہیں ہمارے سلام کہنا، ان کی خدمت میں ہمارا یہ پیام دینا، اے نانا جان فرزند اس دار دنیا میں یتیم ہو گئے ہیں۔ سیدہ زہرا کے بیٹے اور بیٹیاں سبھی غم و عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ آہ و بکا کر رہے تھے، اپنے بہنے والے آنسو کو اپنی والدہ کے کفن سے صاف کر رہے تھے۔ یہ منظر بہت زیادہ حزن انگیز اور درد آلودہ اور رقت بار تھا، کیونکہ قلوب شعلہ آور تھے اور احساسات جذبات کی آتشیں بھڑک رہی۔ ان لمحات میں ایک عجیب و غریب رویدہ نے جنم لیا جس کی تحلیل و تشریح سے قلم عاجز ہے۔ جی ہاں، یہ وہ داستان ہے کہ جو قانون طبیعی سے وفتر و بالاتر ہے، جس کا تعلق علاقہ مادر فطرت سے ہے جو اپنی ذات میں عجیب سے عجیب تر ہے۔ حضرت امیر جوانِ جان فرسا لمحات میں سیدہ عالم کے محزون بچوں کے گریہ و بکا میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو خدا کا گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس حالت میں رسول اللہ کی دختر نے اپنے جام آخرت میں ایک جان سوز آہ بھری اور اپنے مبارک ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالا اور اپنے بیٹوں حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ جی ہاں اے قاری عزیز، یہ حقیقت ہے، خاتون جنت کی زندگی ان لمحات میں باقی نہیں تھی۔ آپ کی تاب و ناک بے قرار روح آپ کے پاکیزہ پیکر کو وداع کر چکی تھی، لیکن یہ امر ناقابل فراموش ہے، آپ کی روح نے آپ کے بدن سے اپنا تعلق و علاقہ برقرار رکھا تھا۔ آپ کی توانا روح ابھی آپ کے جسم کے خاص حصوں میں متصرف تھی۔ اس دردناک حزن و انگیز منظر نے آسمانی مخلوق کو تڑپا کر رکھ دیا، کیونکہ اس وقت ان کی نگاہیں امام علی کے خانہ اقدس پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے بھی صدائے نالہ و شیون بلند کر کے ثابت کیا کہ وہ بھی خاندان وحی کے غم میں مغموم ہے۔ اس بیان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آسمانی مخلوق میں سے کسی کی آواز امام علی کے پردہ سماعت سے ٹکرائی، علی جان اپنے ان دونوں شہزادوں کو ان کے والد کے پیکر پاک سے فوراً جدا کر لیجیے۔ اس دردناک منظر نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا اور اللہ تعالیٰ جیسا ان کا حبیب اپنی اس حبیبہ پر اپنی رحمتیں نازل کرنے کے شوق و اشتیاق میں ہے۔ یہ آواز سن کر امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ کے پاکیزہ پیکر سے جدا کیا، درحالی کہ ان کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں۔